محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ماہ محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب محترم عبید الدین بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کی اس چہلم کی نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور انہیں اپنے محبوب بندوں کے پاک قرب میں جگہ اور مقام نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت مبارکہ نمبر 14 کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے چند دیگر مقامات کی طرح ایک سمجھدار انسان کے لیے والدین کے مقام و مرتبے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ انشکر لی، تمہیں چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کیا کرو۔ براہ راست اپنی بندگی کا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا انسان کو حکم دیا کہ تم میرا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا، اور یہ حکم فرمانے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے یا کچھ اور حکم دینے کے بجائے ساتھ ہی فرمایا ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ بالکل ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے رہنا۔ یہ اگر انسان تھوڑا سا توجہ کرے اور سمجھے اس بات کو تو وہاں اپنی عبادت کے ساتھ اور یہاں شکر کے ساتھ ملا کر ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مقام پر عبادت کے ساتھ اور یہاں شکر کے ساتھ ملا کر والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی جو حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، یا جیسے یہاں فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت عبادت کے ادا کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی اس نے گویا ایسا عمل کیا کہ جسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں عبادت کے درجے پر قبول فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے اور ایسا واضح حکم ہے کہ اس سے انسان اپنے والدین کے مقام و مرتبے کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد جو آیت کریمہ مکمل فرمائی تو اگلے الفاظ ہیں الی المصیر۔ اب یہ جیسے کسی کو الارم کرنی ہوتی ہے نا، خبردار کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ تمہیں میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرنا، اپنے والدین کا بھی کرنا، اور تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تم نے آنا پھر میرے پاس ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو میں تم سے ضرور پوچھوں گا، تم نے حاضر اور پیش میرے سامنے ہی ہونا ہے۔ اب یہاں پر جو بات اہم ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، جیسے 2 مقامات میں نے آپ کو بتائے اور اس کے علاوہ بھی کافی مقامات پر ذکر ہے، تو کہیں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ والدین زندہ ہوں تو یہ کرنا۔
حیات کی قید کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، زندہ ہیں تو تب بھی ان سے احسان کرنا ہے، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی احسان کرنا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا کرو، وہ زندہ ہیں تو تب بھی کرو، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی ان کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو میں عرض کر کے پھر چند احادیث صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات کی تشریح میں مفسرین نے والدین کے 14 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ 7 حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق ان کی زندگی کے ساتھ ہے اگر والدین حیات ہیں تو، اور 7 حقوق وہ ہیں کہ جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے ہیں۔ تو میں صرف آپ کے سامنے ان کو پڑھ دیتا ہوں، سادہ سی چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ میں سب سے پہلا جو حیات والدین زندہ ہوں تو ان کا ادب اور احترام وہ یہ ہے، سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے کہ دل اور جان سے ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں تک فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، یہ جو اف کے کلمات ہیں یہ بھی ان کے سامنے نہیں کہنے، اور انتہا درجے کا ادب اور احترام کرنا ہے والدین۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے والدین جو ہیں وہ کافر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ کافر ہیں تب بھی تم نے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے، مگر پہلی چیز ہے کہ عزت اور احترام دل و جان سے کرنا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ حسن سلوک ان سے، جو قرآن مجید نے کہا نا ان سے کرنا ہے، تو حسن سلوک کیسے کرنا ہے؟ فرمایا ان سے محبت اور الفت کرنی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، میں اس کا ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان کے والدین ان کی کسی وجہ سے پریشان تھے یا ناراض ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا واپس جاؤ، تو جس طرح ان کو رلایا ہے اسی طرح ان کو ہنساؤ، اب یعنی ازالہ کرو اس کا۔ تو حسن سلوک کا حکم دیا کہ محبت اور الفت کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا کہ شریعت کے دائرے میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ والدین ان کے کافر تھے صحابہ کرام کے، تو فرمایا کفر میں ان کی پیروی نہیں کرنی، باقی ہر بات ان کی تسلیم کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے احسانات کی قدر کرو۔ آج ایک بڑی عجیب سی بیماری یہ آ گئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے والدین نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ تو یہ جو انسان بات کرنے کے قابل ہوا ہے نا، یہ بھی انہی والدین کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ان کے جو احسانات ہیں وہ کسی صورت بھی انسان ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ایک رات کی جو تکلیف ماں اپنے بچے کو پالنے کے لیے دیکھتی ہے کہ سردی میں جب اگر وہ، اب تو چلو زمانہ بدل گیا ہے، بستر اگر گیلا ہو جائے تو گیلی جگہ پہ خود لیٹ کر اسے سوکھی جگہ سلا دیتی ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ اس ایک جو والدہ نے تمہارے لیے نیکی کی ہے تم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، باقی ساری زندگی پال پوس کر بڑا کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں ہمیشہ ان کے احسانات کی قدر کرو، اور پھر فرمایا ہمیشہ ان کی حاجات کو پورا کرو۔ جس طرح بچپن میں وہ تمہاری حاجات کا خیال رکھتے تھے، تم ان کی حاجات کو پورا کرو۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ ان کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کرو۔ اور آخری چیز کثرت سے ان کی زیارت کرو، ان سے میل ملاقات کا سلسلہ یہ حیات تک ہے۔ پھر جب دنیا سے والدین رخصت ہو جائیں تو فرمایا سب سے پہلی چیز ان کے لیے تم نے یہ کرنی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ بزرگان یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا دیتا ہے، اس کے کسی کام میں برکت نہیں رہتی۔ تو دعائے مغفرت کرنی ہے، اور پھر ایصال ثواب کرنا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دعائے مغفرت وہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، اور ایصال ثواب یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا جائے، ان کی طرف سے صدقہ ہو، ان کی طرف سے خیرات ہو، ان کی طرف سے اچھے کام کیے جائیں جو ان کے لیے ایصال ثواب کا باعث بنے۔ پھر فرمایا کہ اگر ان کا کوئی قرض تھا جو انہوں نے ادا کرنا تھا تو اس کی ادائیگی کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو وصیت انہوں نے کی شریعت کے مطابق اسے پورا کیا جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کا احترام کیا جائے۔ اور چھٹا ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد کی جائے۔
حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے دوست احباب کا خیال رکھے. یعنی اتنا ادب اور احترام ہے کہ ان کا دیکھیں آپ کیا مقام ہوگا کہ ان کے دوست احباب کے ادب احترام کا حکم دیا گیا. والدین کی تو شان ہی جدا ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے کثرت سے ان کی قبروں کی زیارت کرنا. اس لیے میں نے یہ کہا کہ والدین کا جو حق ہے وہ صرف زندہ ہونے تک نہیں ہوتا، وہ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے. تو جیسے زندگی میں ان کے چہرے کی زیارت کا حکم ہے، اسی طرح دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کا حکم ہے. اور ان کی قبر کی زیارت کے بارے میں جو حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ایمان افروز اس کے الفاظ ہیں. حضرت محمد بن نعمان رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، فی کل جمعہ، ہر جمعہ کے دن، یعنی آقا السلام نے اس دن کو خاص کیا تو فرمایا غفر لہ، تو اللہ رب العزت جمعے کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرنے والے شخص کی بخشش فرما دیتا ہے. اب دیکھیں یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے. ان کو تو جو بینیفٹ اور فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن اولاد جو والدین کی قبر پر جمعے کے دن جائے تو فرمایا کہ اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف بخشش نہیں ہوتی، وَكُتِبَ بَرًّا، اور اللہ رب العزت یعنی لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نیکوکاروں میں سے ہے. اس کو بخش بھی دیا ہے اور اس کا شمار اللہ نیک لوگوں میں کر دیتا ہے. اب ذرا آپ دیکھیں کہ والدین کی قبر پر جانے سے انسان کو اللہ اتنی بڑی عظمت اور شفقت اور اپنی بارگاہ سے مہربانی عطا کرتا ہے کہ بخشش بھی ہوتی ہے. اور صرف بخشش نہیں، پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے اسے اپنے پاس اپنے کاغذوں میں نیک بندوں میں شمار کر لیا ہے. اب سمجھنے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی مرضی ہم نیک اعمال کرتے رہیں، کہیں پہ بھی یہ ضمانت آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ یہ کہے کہ بھائی تو نیک ہو گیا ہے تو میں نے تجھے نیک لکھ دیا ہے. پتہ نہیں کہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں. لیکن جمعے کے دن اگر معمول یہ ہو جائے کہ والدین کی قبر پر جانا ہے تو بخشش کی بھی ضمانت آقا علیہ السلام نے دی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ گناہگار شخص نہیں ہے، یہ نیک آدمی ہے. اب دیکھیں کیوں؟ تاکہ دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد ان سے ہمارا رابطہ یا تعلق وہ منقطع نہ ہو، اس لیے یہ واضح حکم دیا. اور پھر وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس میں آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ابر ابویہ بعد موتہما، میں والدین کے مرنے کے بعد ان سے نیکی کیسے کر سکتا ہوں؟ بعد موتی، ان کے مر جانے کے بعد ان سے نیکی کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ تو فرمایا ان من البر بعد الموت، ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد نیکی کا طریقہ یہ ہے ان تصلی لہما مع صلاتک، کہ جب بھی اپنی نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنی نماز کے ساتھ جوڑ کر. یعنی یہ نہ ہو کہ بس میں نے فرض ادا کر لیا تو ختم ہو گئی بات، نہیں، اپنی نماز کے ساتھ جوڑ کے ان کی نماز پڑھو. وَأَن تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، روزے رکھتے ہو تو ساتھ ان کے روزے بھی رکھو. وَأَن تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ، تو جب صدقہ کرتے ہو تو اپنے صدقے کے ساتھ ان کا صدقہ بھی کرو. اب نماز ان کے لیے کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے ان پر تو فرض نہیں ہے، اب تو نماز پڑھ لی تو نفل ان کی طرف سے پڑھیں. فرض روزے رمضان کے اپنے رکھیں ہیں، اگر کوئی پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، بڑے دن راتوں میں روزے رکھتے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یہ والدین کی طرف سے کریں. صدقہ خیرات جہاں اپنا کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کریں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فوتگی کے وقت جب انسان صدقہ کرتا ہے اور اس صدقے کو اپنے والدین کی طرف سے کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کا اجر اس کے والدین کو بھی عطا کرتا ہے اور اس سے بھی عطا کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت اس طرح اس کو اس انداز سے اس کا اجر عطا کرتا ہے. اور پھر جب قبر پر آپ زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی یا کسی ایک کی فقرع عندہ او عندہما، اگر ایک کی قبر پر ہے تو ایک پر، یا دونوں پر ہے تو دونوں پر، ان کے پاس جا کر یاسین، اگر وہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے غفر لہ، تو والدین کو تو جو اللہ نے اجر دینا ہی دینا ہے، اللہ اس شخص کی بھی بخشش فرما دیتا ہے.
تو یہاں عام دنوں کا دن کا ذکر نہیں ہے، تو اب دونوں کو اگر میں ملا دوں تو اگر جمعے کے دن جائیں تو اللہ کی بارگاہ سے بخشش بھی ہے، نیک وکاروں میں شمول بھی ہے، اور اگر 5-10 منٹ وہاں بیٹھ کے یاسین بھی پڑھ لیں تو یہ دونوں حکم پر عمل ہو جاتا ہے کہ والدین کی قبر پر حاضری بھی ہوئی اور وہاں جا کر خاص طور پر یاسین پڑھنے کا جو حکم ہے تو اس پر بھی انسان عمل کر لیتا ہے۔ اور صرف یہ جو ہے یہ نیک کام والدین کی طرف سے صرف یہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک جس پر میں بات مکمل کرتا ہوں، یہ کوئی بھی نیک عمل آپ والدین کی طرف سے ان کے جانے کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور صاف سے آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ جس عمل کو ہم یہ کہتے ہیں نا جو خدمت خلق ہے، ویلفیئر کا جو کام ہے، کسی بھی جگہ پر آپ غریبوں کی خدمت کے لیے، یتیموں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے لیے مسجد مدرسہ بناتے ہیں، یا پانی کا پمپ لگا دیتے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، یا کسی جگہ راہداری ہے راستہ صاف کر دیتے ہیں، راستہ کوئی کسی قبرستان میں جا کے کوئی کام جو مخلوق کی خدمت کا کام ہے، یہ سب احصال ثواب میں آتا ہے۔ مگر ایک حدیث پاک جو یہ بڑی یعنی اس کے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من حج عن والدیہ بعد وفاتہما، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے مر جانے کے بعد ان کی طرف سے حج کرتا ہے، اب دیکھیں یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ صرف یہ عمل کرنا ہے، ہر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کوئی والدین کے مرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے حج کرتا ہے کتب لہ عتقم من النار، تو اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص آگ سے آزاد ہے۔ اس کے لیے اللہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس نے والدین کے چلے جانے کے بعد اتنا ادب احترام کیا کہ ان کی طرف سے حج کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کتب لہ عتقم من النار، اللہ رب العزت یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آگ سے آزاد ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا کسی کو کوئی چیز چاہیے؟ اور پھر ارشاد فرمایا وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا أَجْرُ حَجَّةٍ تَامَّةٍ، اور وہ جو حج ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسا اجر دیتا ہے کہ اس نے مکمل حج کیا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں رہی، اس کا حج جو ہے پورا مکمل کمپلیٹ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من غیر ان ینقص من اجورہ ما شیء، اور اسی طرح یہ جو اجر اللہ اس کو دے رہا ہے وہ ان والدین کو بھی دیتا ہے بغیر کسی کمی سے جن کی طرف سے ادا کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی نفلی عمل جب کرتا ہے، اس نفلی عمل کو جب اپنے والدین کی طرف سے احصال ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو ثواب اس انداز سے ملتا ہے کہ وہ عمل قبول بھی ہوا ہے، وہ عمل قبول بھی ہوا ہے، اور اس کا اجر والدین کو بھی ملا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ اس کو بھی ملا ہے۔ ساری بات کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو جانے کے بعد بھی ان سے انسان کا جو تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو والدین کے نام سے ہی پکارا جائے گا، والدین کے نام سے ہی بلایا جائے گا۔ کیوں کہ یہ تعلق اس وقت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی قرآن مجید میں اور احادیث میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں جب والدین اور اولاد جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی اگر والدین جنت میں ہیں اور اولاد دوزخ میں ہے، یا اللہ نہ کرے والدین دوزخ میں ہے اور اولاد جنت میں ہے، تو اللہ رب العزت وہاں ان کی دل جوئی کی خاطر دوزخ سے نکال کر جنت میں ان لوگوں کے قریب کر دے گا ان کو کہ تمہارے دل میں یہ پریشانی نہ ہو کہ ہمارے بچے یا ہمارے والدین وہ دوزخ میں ہیں اور ہم سکون میں ہیں۔ یہ تعلق جو ہے یہ وہاں جا کر بھی ختم ہونے والا بولے نہیں ہے۔ تو اس تعلق کو اسی طرح مضبوط اور قائم رہنا چاہیے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جس کو والدین دونوں یا ایک بڑھاپے میں مل جائے اور وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جنت کا راستہ یہی ہے کہ ان کے لیے صدقہ خیرات اور معمولات نیک اعمال کا احصال ثواب کا جاری و ساری رکھ کے انسان اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان ساری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عبید بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کل امت مسلمہ کے جو مرحومین ہیں، ہم سب کے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اسے احسن انداز سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔